بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح کی ابتدا سورہ مومنین سے ہوتی ہے، جس میں فرمایا گیا کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات یعنی فضول اور بے مقصد باتوں اور کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے نفس، اخلاق، زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور جنسی معاملات میں آزاد اور بے لگام نہیں ہوتے، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی اہم بات اس سورت کے ابتدا میں فرمائی گئی ہے، اور ایک مسلمان کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کا نام بھی سورہ مومنون رکھا ہے کہ ایک مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ نماز ادا کرے تو خشیت غالب ہو۔ ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع۔ خضوع تو اس کو کہتے ہیں جو ہمارے جسم کے اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے جو جہاں رہنا چاہیے بالکل وہیں پر رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، اپنے داڑھی کے بالوں سے کھیل رہے ہیں، بار بار جو ہے جسم کو حرکت دے رہے ہیں، کھجا رہے ہیں، یا اور اس طرح کے کاموں میں ہم جو ہے نماز کے دوران اپنے آپ کو منہمک کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا نام خضوع ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور نام دیا ہے خشوع۔ جیسے ہمارا جسم جو ہے ساکت ہو اور پتہ چلے کہ ہاں آدمی نماز میں کھڑا ہے، ایسے ہی ہمارا دل بھی جو ہے اللہ کے حضور جھکا ہوا، اس کا نام ہے خشوع۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر جو ہے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ نماز بھاری ضرور ہے، مشکل کام ضرور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خشیت رکھتے ہیں۔ خاشعین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جن کے دل جھکے ہوئے ہیں اللہ کے حضور، ان کو یہ عمل بھاری نہیں ہے، ان کے لیے یہ کام بھاری نہیں ہے۔ نماز یقیناً ایک بھاری کام ہے۔ نماز کے لیے کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے آدمی کو، اپنے جسم کو پاک رکھنا، اپنے کپڑے کو پاک رکھنا، وقت کا خیال رکھنا، اور پابندی کے ساتھ جو ہے نماز کی ادائیگی وغیرہ۔ تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، دن میں 5 بار کا کام ہے، تو ایک مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ بھاری ضرور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے دلوں میں خشیت ہے، یعنی جن کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، ان کو یہ کام بھاری نہیں لگتا۔ اب تراویح کی نماز ہوتی ہے، بعض لوگ تو پوری بشاشت کے ساتھ پڑھ کر جاتے ہیں، ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ دل یہ چاہتا ہے کہ اور قرآن پڑھا جائے اور ہم سنیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی جو ہے بھاری پن کے ساتھ لوٹتے ہیں، تو نماز انہی کو بھاری معلوم ہوتی ہے جن کا دل ادھر ادھر ٹہلتا رہتا ہے۔ جن کا دل اللہ کے حضور حاضر ہے، ان کو قرآن کی تلاوت کس کو بھاری لگے گی؟ جو دھیان سے نہیں سنے گا، جس کا دھیان بھٹکتا رہے گا، تو اس کے لیے تو پھر بھاری ہی لگے گی پھر وہ۔ تو خشیت اس کا نام ہے کہ دل بھی اللہ کے حضور جھکا ہو، دھیان سے ہم سنیں گے تو پھر یہ چاہے وہ تراویح کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، پھر وہ ہمیں بھاری نہیں معلوم ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ جو ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، قد افلح المؤمنون۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اول درجے پر ہمیشہ جو ہے ایمان رکھا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد پھر جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اجر دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جس کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے نماز، کہ نماز کے اندر خشیت پیدا کرو۔
قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغویات یعنی فضول بے مقصد کام جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہو، تو مومنوں کی یہ صفت بتلائی گئی کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھتے ہیں اور اپنے نفس، اخلاق، زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور جنسی معاملات میں آزاد اور بے لگام نہیں ہوتے، بلکہ اپنی جنسی ضرورت کو اپنی بیویوں کے پاس، اور ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے جو اب وہ پائی نہیں جاتی تو اس کا ذکر ہی بیکار ہے۔ بہرحال بیکار تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، ہو سکتا ہے حالات کبھی لوٹ کر آئیں، یعنی وہ ان بادیوں کا تذکرہ ہے جو زر خرید یا اور کسی ذریعے سے حاصل ہوتی تھیں، جہاد وغیرہ میں قیدی بنا کر لائے جاتے تھے، تو اب وہ غلام قسم کے لوگ نہ مردوں میں پائے جاتے ہیں نہ عورتوں میں پائے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بھی اپنی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، جنسی ضرورت کو۔ اب وہ پائے نہیں جاتے، تو اب جو ہے اپنی جنسی ضرورت کی تسکین کے لیے بیوی ہی، اس کے علاوہ اگر جنسی ضرورت اور انسان کہیں پوری کرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور جنسی معاملات میں آزاد اور بے لگام نہیں ہوتے، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی اگر ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا، اور ایک ہے کہ اپنے نماز کی حفاظت کرنا۔ تو نماز کی محافظت میں کیا چیز شامل ہے؟ وقت کا خیال رکھنا، غافل نہ رہے آدمی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نہیں دھیان دے رہے ہیں نماز کی طرف، یا غفلت میں ہیں، بس دھیان آیا تو پڑھ لیے، نہیں دھیان آیا تو کوئی بات نہیں، وقت رہا تو پڑھ لیے، کہیں کام میں مشغول ہیں تو چھوڑ دیے۔ یہ سب جو ہے اگر ایسا کوئی شخص ہے تو گویا وہ اپنے نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ نماز کی حفاظت میں یہ چیز بھی شامل ہے، جیسے ہم عام جگہوں پر اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پر نماز ادا کریں جو گزرگاہ نہ ہو۔ اب یہ بڑی مسجد ہے تو اگر اکیلے نماز پڑھنا ہوا ہمیں تو ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں کہ آنے جانے والوں کو مشکل پیش آئے۔ اب ادھر وہاں دروازہ ہے، لوگ وہیں کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو اب جانے کے لیے تو پریشانی ہوگی۔ تو یہ نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ ابھی کسی صاحب نے یہ سترے رکھ دیے ہیں الحمدللہ، اگر کبھی اتفاق ایسا ہو ہی جائے کہ نماز پڑھنا ہو تو ایک لکڑی جو ہے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب وہ لکڑی اگر رکھی رہے گی تو پھر آنے جانے والوں کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یہ نمازی کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم یہ نماز کی حفاظت میں بھی یہ چیز بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، ہم ایسی جگہ نماز ادا کریں کہ آنا جانے کے لیے مشکل نہ ہو۔ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وارث کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جن کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے ان کو جنت مل جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جیسے باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو بیٹوں کو جو باپ کی جائیداد ہوتی ہے وہ خود بخود مل جاتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے نا، وراثت کا مال خود بخود وارثوں کو مل جاتا ہے۔ ایسے ہی جن کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے، جو اپنے اندر پیدا کر لیں گے یہ اوصاف، پھر ان کو جنت مل جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ میراث میں ان کو جنت ملے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جن کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ انسان کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل دی، اور کائنات میں خدا کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں ان سے سزا اور جزا کے لازم ہونے کی دلیل دی۔ ہر قسم کے میووں، پھلوں اور غذا کی دوسری چیزوں، جانوروں اور ان کے دودھ اور دوسرے فوائد کی تفصیل گنا کر توجہ دلائی کہ جو ہستی تمہاری ایک ایک ضرورت اور آسائش کا اس درجہ خیال رکھتی ہے، کیا تمہیں ان چیزوں کو بنا کر وہ ایک کونے میں جا بیٹھی ہے؟
اور اس بات سے بالکل بے تعلق ہو گئی ہے کہ تم اس کی دنیا میں کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو۔ کیا اس کی انصاف پسندی کا یہ لازمی تقاضا نہیں ہے کہ وہ ایک دن ایسا بھی لائے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی باز پرس ہو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے والوں کو جزا اور ناشکری اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ بتایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقوں میں مگن ہیں۔ آج ہماری بھی حالت کچھ ایسی ہی بنتی جا رہی ہے، جیسے اور انبیاء کی امتوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آج ہم نے بھی دین کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ آئے دن نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اور جھوٹ سچ میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرق ہی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بتایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا، یعنی جو دعوت انبیاء کی تھی وہ ایک ہی تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی یہی ایک ہی دعوت رہی ہے۔ اب رہی نماز، روزے یا اور جو کچھ عبادتیں ملی ہوئی ہیں ہمیں یا اور دوسری امتوں کو، اس میں زمانے کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہوتا رہا ہے۔ جیسے موسم اور علاقے کے اعتبار سے ہمارے کپڑے جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں انسان ٹھنڈی کے کپڑے پہنتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کے کپڑے پہنتا ہے، یا چھوٹا رہتا ہے انسان تو کپڑے چھوٹے رہتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے تو اور بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے تو اور بڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اس کی مثال دی ہے باضابطہ حدیث میں، مفسرین نے اس کی مثال دی ہے۔ تو کپڑے تو ایک ہی جیسے ہیں، بس جسامت کے حساب سے چھوٹے بڑے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ذرا چھوٹے کپڑے رہیں گے، اور بڑا ہو جائے گا تو اور بڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، بس نماز جو طریقہ کار ہیں عبادت کے اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے یہودیوں کے یہاں روزہ تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کے تعلق سے قرآن میں خود تذکرہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اب بغیر باپ کے اولاد پیدا ہو رہی ہے، تو یہ بچے کو لے کر اپنی قوم میں جانا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ روزہ رکھ لیجئے۔ اب اس زمانے کا روزہ ایسا تھا کہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم اور آپ تو روزہ رکھ کر باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے روزہ رکھ کر۔ ہمارا روزہ جب ہم سحری کرتے ہیں ایک وقت متعین ہے کہ بھائی سحری یہ وقت تک کی جا سکتی ہے، اس کے بعد ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے۔ ان کا روزہ جیسے ہی وہ رات میں سو گئے ان کا روزہ بس شروع ہو گیا، یعنی جیسے ہی وہ نیند طاری ہوئی روزہ ان کا شروع۔ تو یہ فرق ہو گیا، ہمارے ہاں ایک وقت متعین ہے سحری کا بھی اور روزہ کھولنے کا بھی۔ تو یہ فرق تھی عبادتوں کے، لیکن دعوت سارے انبیاء کی ایک ہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کریں اور کچھ دن انہیں اپنے طریقوں پر مگن رہنے دیں۔ یہ دنیا اور دنیا پرست اپنی انہی دلچسپیوں میں ڈوبے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ سب چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہوگا۔ سورہ کے خاتمہ پر نافرمانوں کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا تم نے ہمارے فرما برداروں اور ہم سے بخشش اور رحم کی دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کی مخالفت میں تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا پھل میں نے دیا ہے کہ انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ کہیں گے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ بات اسی وقت جان لی ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے میرے رب
درگزر فرما اور رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ اس صورت کا اختتام بہت ہی جامع دعا پر کیا جا رہا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جیسے مومنین کے اوصاف سے جو ہے ابتدا کی جا رہی ہے صورت کی، اور اختتام جو ہے ایک بہترین دعا پر کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اللہ سے انہی الفاظ کے ساتھ اس دعا کو مانگا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھلائی یہ دعا، بتلایا کہ یہ جو مومنین ہیں یا اپنے اوصاف والے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں اس طرح سے۔ کیسے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کریں اور انہی الفاظ میں اللہ سے مانگیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ زانی مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، پھر جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ سورہ نور یہ مدنی صورت ہے اور سورہ مومنون یہ مکی صورت تھی۔ ان میں ایمان کے جو تقاضے، نمازوں میں خشوع و خضوع، لغویات سے پرہیز، تزکیہ نفس، شرمگاہوں کی حفاظت اور جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری، ان کے اثرات ظاہر ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں ہی میں ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں ان کی کوئی اجتماعی اور مؤثر قوت نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے اور ان کی ایک اجتماعی اور سیاسی شکل بھی بن گئی، تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نمایاں ہوں۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرہ کی اصلاح کے احکام نازل ہوتے گئے اور ایمان کی نورانیت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی، ایک پورے معاشرے کو منور کرنے لگی۔ سورہ نور اسی سلسلہ کی ایک سورہ ہے جس میں اہل ایمان کو ان احکام اور ہدایت سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کے نئے تشکیل پانے والے معاشرے کو ایمان کے اثرات سے مزین اور منافی ایمان مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ ابتدا ہی میں فرمایا یہ ایک عظیم سورہ ہے، جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت فرض کی ہے، جن کی اطاعت بے چوں و چرا کی جانی چاہیے۔ پھر زنا کا ذکر کیا کیونکہ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل اسی کو ہے۔ معاشرے کے استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ رحم کے رشتوں کی پاکیزگی برقرار رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور انہیں ہر طرح کے خلل اور بگاڑ سے محفوظ رکھا جائے۔ زنا اس پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو بالآخر جانوروں کا ایک گلہ بنا کر رکھ دیتا ہے، رشتوں پر سے باہمی اعتماد اڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلے دن سے اس انتشار کو روکنے کے لیے تفصیل سے احکام جاری کیے اور زنا کی سزا کو دین اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا دین۔ آج کل یہ فلسفہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ ذہنی بیماری کے سبب کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ سزا کے نہیں بلکہ ہمدردی کے مستحق ہیں، ان کی تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے۔ اس فلسفہ کی وجہ سے خدا کی زمین غنڈوں اور بدماشوں سے بھر گئی اور چوروں اور زانیوں کی ہمدردی میں لوگ یہاں تک کہ مسلمان بھی نعوذ باللہ خدا سے بھی زیادہ رحیم بن گئے۔ معاشرہ کو خرابیوں سے بچانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند اہم یہ ہیں کہ مسلمان مرد عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور جب تک دلیل سے کسی کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے سنی سنائی باتوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ شریر لوگوں کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے بلکہ انہیں برائی سے روکنا چاہیے اور مسنون طریقوں کی تلقین کرنا چاہیے۔ بدمعاش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں، مگر یہ بات خدا کے نزدیک بہت بری ہے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بے اجازت
ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت مانگنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ عورت اور مرد دونوں کو آمنا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ دونوں کے درمیان سب سے پہلا قاصد نگاہ ہوتی ہے۔ نفسیاتی اشتعال سے بچنے کے لیے باوقار لباس پہننے اور دوپٹہ اوڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا، جس سے سر اور گریبان کو ڈھانکا جائے، یہاں تک کہ سینہ بھی چھپ جائے۔ بیوہ عورتوں اور لونڈی غلاموں تک کا نکاح کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ جب کوئی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو لازماً نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے لباس پر الگ سے احکام نازل کیے ہیں، اور گھر میں رہیں تو لباس کیسا ہونا چاہیے، باہر اگر نکلنا ہے، کہیں جانا آنا ہے، اس وقت لباس کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے جو ہے اس پر عمل کرنا یا یوں سمجھ لیں دھیان دینا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں اور بچیاں کیسے کپڑے پہنتی ہیں، کیا کرتی ہیں، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ ورنہ یہ جو ہے مسلم علاقہ ہے، یہاں پر تو عریانیت نام کو نہیں رہنی چاہیے، لیکن نکل جائیں اگر ہم سڑکوں پر تو کیا صورتحال ہے اس کا ہم اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ گھر سے نکلا جائے تو قرآن جو ہے نصیحت کرتا ہے کہ ایک ایسی بڑی چادر لی جائے جو سینے کو بھی اچھی طرح سے ڈھانک لے اور چہرے پر گھونگھٹ لٹکا لیا جائے۔ ہمارے یہاں معاملہ بھی دن بدن اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ جو برقع آ رہا ہے نا، نقاب جسے کہتے ہیں، اس کو بھی نقاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ نقاب جو پہنا جا رہا ہے، بات سمجھیں، اس کو بھی نقاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی وہ اتنا تنگ اور اتنا فیشن پرست ہے وہ لباس کہ اس کو بھی ڈھانکنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات نا، بچیوں کو شروع سے ہی جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، لیکن شروع سے ہی شرعی لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب وہی بچی جب بڑی ہوتی ہے نا تو پھر وہ شرعی لباس پہننا اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے، وہ خود آر محسوس کرتی ہے۔ تو اس کی عادت ہمیں شروع سے ڈالنی چاہیے، بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں۔ عادت بن جانے کے بعد پھر کسی چیز کو روک پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ خرابی بہت آگے تک لے کر چلی جاتی ہے، جس کا تذکرہ بھی جو ہے تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے کرتے ہوئے۔ تو بہرحال جس طرح قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اس معاملے پر۔ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی کہ اس کائنات میں تمام اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ واحد لا شریک ہے، ہر چیز اسی کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، اس لیے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک کر کے اس کے غضب کے مستحق نہ بنیں۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر اگر بے پردگی اور بے حیائی چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ کر کہ شوہر ایسا چاہتا ہے وہی روش اختیار کر لیتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ کا کوئی صریح حکم ہو وہاں پر کسی انسان کا کوئی حکم مانے نہیں رکھتا، چاہے وہ شوہر ہو یا ماں ہو یا باپ ہو یا کوئی اور ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب والدین کے حقوق کو بیان کیا تو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ یعنی اگر والدین بھی شرک کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں یا کہتے ہیں تو ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، حقوق کی بات ہی نہیں کی۔ کیا کہا؟ احسان کا معاملہ کیا جائے، اور دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہا جائے۔ کیا؟ اف بھی نہ کہا جائے انہیں۔ لیکن
اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے جب اللہ کا کوئی صریح حکم ہو تو اس اللہ کے حکم کے آگے رشتے میں کوئی کچھ بھی رشتہ رکھتا ہو، پھر وہاں لحاظ رشتے کا نہیں کیا جائے گا اللہ کے حکم کے آگے۔ تو اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے عریانیت اختیار کرنے کے لیے، تو اب بیوی جو ہے اس کی بات نہ مانے۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کی بات مانی جائے گی۔ طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا ہے شوہر کو آمادہ کرنے کا۔ ہمارے ہاں ایک بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر اگر بے پردگی اور بے حیائی چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ کر شوہر ایسا چاہتا ہے وہی روش اختیار کر لیتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس قسم کے دیوس مرد ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو جو ہے نا عریاں کر کے دوسروں کو نمائش کا ذریعہ بناتے ہیں، تو اس پر بھی روک لگائی ہے۔ منافقین کو تنبیہ کی کہ انہوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے مفاد کی حد تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں اور مفاد کے خلاف ان کے حکم کو ٹال جاتے ہیں، یہ روش اب نہیں چلے گی۔ ماننا ہے تو پوری یکسوئی سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، ورنہ خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں خوشخبری دی کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی اور مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا اور تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمعی سے ڈٹے رہو۔ جلد وقت آنے والا ہے کہ خدا خوف کی حالت کو امن اور اطمینان سے بدل دے گا۔ آج ہمارے یہاں بھی جو ہے خوف کی حالت ہے۔ ہم بھی ابھی جو صورتحال آج یہ چل رہی ہے پورے ملک میں ہولی کو لے کر، تو ایک دہشت سی پھیلی ہوئی ہے اور حالات بھی اس طرح کے آئے بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمعی سے ڈٹے رہو۔ جلد وقت آنے والا ہے کہ خدا خوف کی حالت کو امن اور اطمینان سے بدل دے گا۔ سمجھ میں آیا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو خوف کی حالت میں ہم آج جی رہے ہیں امن اور سکون کی حالت میں آ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ دیکھیے پیچھے جو ہے جنگ احد پر تبصرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، تو مسلمانوں کو جو ابتدائی فتح ہوئی، فتح پھر شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے تقریباً پاؤ پارے تک صرف جنگ احد کا ہی تذکرہ ہے۔ کہیں ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ تمہاری تعداد کم ہو گئی تھی۔ پہلے تو 1000 لوگ آئے تھے نا مدینہ سے نکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے، پھر 300 لوگوں کو وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو وہ میدان جنگ سے لے کر واپس چلا گیا۔ تعداد کتنی بچی؟ 700 لوگوں کا مقابلہ ہونے والا ہے 3000 لوگوں سے۔ صحیح طرح سے ہتھیار بھی نہیں ہیں، وہ تو بالکل ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے ہیں۔ تو کہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس ہتھیار کم تھے یا تمہاری تعداد کم تھی جس کی وجہ سے تم جو ہے بعد میں تمہیں شکست ہو گئی، نہیں، بلکہ ایک حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ صحابہ کرام سے وہیں اجتہادی غلطی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غلطی ہوئی اور لوگوں نے وہ جگہ چھوڑی، فوراً جو ہے پورا پانسا پلٹ گیا۔ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو کتنا روکتے ہیں، آئے دن اندازہ لگائیں۔ اذان ہوتی رہتی ہے، جو اللہ کا سب سے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ ادھر ایک شخص ایمان لاتا ہے اور ادھر فوراً اگر ظہر کی اذان ہوتی ہے اس کے اوپر فوراً ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ 5 منٹ پہلے ایمان لایا، ظہر کی نماز فرض ہو گئی۔ حج تو کب فرض ہوگا؟ جب اس کے پاس مال ہوگا، راستے کے اخراجات، آنے جانے، راستہ پرامن ہو، بہت ساری شرائط ہیں، تب جا کر حج فرض ہوگا۔
زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور وہ مال پر 1 سال جو ہے وہ مال اس کے پاس ایسے ہی بچا ہوا رہے گا۔ اگر مال آ رہا ہے خرچ ہو جا رہا ہے، مال آ رہا ہے خرچ ہو جا رہا ہے، روز 5 لاکھ روپیہ روز آئے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔ روز آتا ہے روز بانٹ دے رہا ہے، وہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ لیکن نماز ادھر ایمان لایا، ادھر فوراً جو ہے نماز فرض ہو گئی۔ ہم نماز سے کتنا غافل ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی ہمارے اوپر؟ کیسے آئے گی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد؟ تو ایسے ہی دشمن مسلط کر دیے جائیں گے جو ہمیں ہمیشہ ڈرا کر رکھیں گے، خوف کی حالت میں ہم زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، ہماری جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ محض اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے جو ہماری روگردانی ہے، جو ہم اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں، یہی اصل ذلت اور رسوائی کا سبب ہے ہمارے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک عزت دار شہری کی طرح سے جی سکیں، تو ہمیں چاہیے، مسلمان تو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تبھی جو ہے وہ عزت کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بس ایک لفظ میں یہ بات سمجھ لیں۔ بعض معاشرتی احکامات سورہ کے اخیر میں دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں کہا گیا کہ گھر کے نوکر چاکر اور نابالغ بچوں کو چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں: فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب کپڑے اتار کر لیٹتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ بلا اجازت آئیں تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے۔ یہ جو 3 اوقات میں اجازت لے کر کمروں میں داخل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے نا، یہ گھر کے افراد کو کہی جا رہی ہے، یعنی جو گھر کے لوگ ہیں۔ جیسے آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، 3 بیڈ روم ہے، اب والدین کے پاس جانا ہے تو ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ باقی کسی اور کے گھر میں اگر ہمیں جانا ہے تو پھر جب کبھی بھی جائیں بغیر اجازت کے ہم گھر میں کسی کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور وہ بھی پیچھے یہ بات آئی ہے کہ 3 مرتبہ دستک دیں، اگر دروازہ کھلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھلتا ہے تو خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ دل میں کسی قسم کا کوئی غلط گمان لے کر نہ آئیں کہ میں گیا تو اب آپ گئے ہیں، اب ہو سکتا ہے وہ نیند غالب ہو یا اور کوئی گھر ہے، میاں بیوی رہتے ہیں، نہیں موقع ہے فی الوقت کسی کو اندر لینے کا، نہیں کھولا گیا دروازہ، تو کوئی غلط گمان لے کر آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، وہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہیں۔ یہ سب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، انہیں کون بتائے گا؟ نہیں تو پھر بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ بچوں کے سامنے ہی شرمسار ہونا پڑے گا۔ شرمسار کا مطلب کسی ایسی حالت میں ہیں کہ ایسی حالت میں کسی کی نظر پڑ جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو جب بچوں کو پہلے سے بتائے رہیں گے کہ دیکھو ان اوقات میں اگر آنا ہے تو پہلے دستک دو دروازے پر، اجازت لو، پھر اس کے بعد کمرے کے اندر داخل ہو، تو پھر وہ شرمساری سے بھی بچے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو، تو لوگ ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانے میں سخت احتیاط برتنے لگے، حتیٰ کہ قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت اور اجازت جب تک نہ ہو کسی عزیز یا دوست کے یہاں بھی کھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی تردید میں فرمایا، معذور حضرات، اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں کھا سکتے ہو۔ یعنی اگر آدمی معذور ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، تو گویا معاشرے پر اس کا پورا حق ہے کہ وہ جس کے یہاں جائے، جس کے یہاں چاہے اس کے یہاں جا کر وہ کھا سکتا ہے۔ یہ عام اجازت ہے معذوروں کے لیے۔ اسی طرح جن گھروں کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہو یا جو تمہارا قریبی بے تکلف دوست ہو، اس کے یہاں بھی کھا سکتے ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو کہ یہ دعائے خیر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے ہی گھر میں داخل ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو اس کے گھر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ اس میں خیر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ سوجھ بوجھ سے کام لوگے۔ تھوڑا اور بچا ہوا ہے، کل کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ یہ بھی آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔